واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنا دیا تم کو تمہارے گھروں کے اندر رہنے کی جگہ، وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنا دیے تمہارے لیے چوپائے کی کھالوں میں سے، بیوتن ایسے ایسے گھر، تستخفونہا جس کو تم ہلکا لیتے ہو، یوم ظعنکم اپنے سفر کرنے کے مقام پہ، یوم اقامتکم اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر، ومن اصوافہا اور اون کے بالوں میں سے، بھیڑ کے اون کے بالوں میں سے، واوبارہا اور اونٹ کی کھالوں میں سے، واشعارہا اور باقی جانوروں کے بالوں میں سے، اساساً کتنے ہی اسباب ہیں، ومتاعاً اور کتنا ہی ساز و سامان ہے، الی حین ایک مدت تک، واللہ جعل لکم اور اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے، من بیوتکم تمہارے گھروں کے اندر، سکنن رہنے کی جگہ، اور بعض علماء نے فرمایا کہ سکنن یہاں پر سکون کے معنی میں، اور بعض مفسرین نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے کہ اللہ نے تم کو تمہارے گھروں کے لیے گھروں میں سکون کا ذریعہ بنایا۔ کوئی بتا سکتا ہے قرآن مجید میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ جل شانہ نے سکون کا ذریعہ بتایا ہو؟ 3۔ نمبر 1 بیوی، نمبر 2 گھر، اور نمبر 3 رات۔ یہ پہلے بتایا بھی جا چکا ہے الحمدللہ۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن مجید نے سکون کا ذریعہ بتایا۔ نمبر 1 بیوی، نمبر 2 گھر، اور نمبر 3 رات۔ معلوم ہوا جو شخص اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، ایسا شخص سکون کے سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے۔ اور جو راتوں کے اندر اپنی بیوی گھر کو چھوڑ کر راتیں باہر محلوں کے اندر، آٹو کے اوپر، ہوٹلوں کے اوپر، باہر کی دنیا میں گزارتا ہے، ایسے لوگوں کی زندگیوں سے سکون عموماً خالی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ سکون جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سکون ہوتا نہیں۔ سکون تو اصل یہی ہے کہ رات کا اکثر حصہ کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ یہ انتہائی سکون کے ملنے کا اور راحتوں کے پانے کا ذریعہ ہے۔ اب کوئی پھر بعد میں مجھے آ کر یہ نہ کہے کہ گھر میں ہوتے ہیں تو بیوی تنگ کرتی ہے۔ بھائی اگر کسی کی بیوی تنگ کرتی ہے تو اس میں نہ قرآن کا قصور ہے نہ اوپر والے کا قصور ہے۔ تو ایک صاحب نے گزشتہ جب میں نے یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے باہر گھومتا ہوں، گھر میں ہوں گا تو بیوی تنگ کرے گی۔ تو اور کہنے لگا کہ بیوی بھی خوش ہوتی ہے، بولتی ہے اچھا ہے رات کو باہر جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ پھر خود کیا کرتی ہے؟ بولو خود یوٹیوب دیکھتی۔ اب کسی کے اگر گھر میں ایسا ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ عموماً دنیا کا اللہ نے جو نظام بنایا ہے فطرت کا وہ ایسا ہی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنا دیا تم کو تمہارے گھروں کے اندر سکون کی جگہ، وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنا دیے چوپایوں کے جانوروں کے کھالوں میں سے، بیوتن یہاں پر بیوت گھر کے معنی میں نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اوپر بیوت بمعنی گھر تھا، یہاں پر بیوت بمعنی خیمہ ہے، ڈیرا، کیونکہ یہ خیمہ اور ڈیرا عموماً جانوروں کی کھال سے بنتا ہے، اس لیے یہاں پر بیوت کا ترجمہ آپ خیمے یا ڈیرے سے کریں۔ بیوت کہتے کسے؟ بیوت ہم کہتے ہیں گھر کو۔ بیوت ہے جمع کس کی؟ بیت کی۔ بیت بمعنی گھر۔ بیت کی تعریف کیا ہے؟ بیت کی تعریف یہ ہے کہ اوپر چھت ہے، نیچے زمین ہے، اور چاروں طرف دیوار ہے۔ اس کو عربی زبان میں بیت کہتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کے اندر اوپر چھت نہیں ہے، آسمان تلے زندگی گزارتا ہے، تو لغت کے قانون کے مطابق اس کے گھر کے اوپر بیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یا کھلے ڈلے صحرا کے اندر گزارتا ہے تو وہ جتنا اچھا خیمہ لگا لے، دیوار جب تک نہیں بنے گی بیت کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا، وہ گھر نہیں کہلائے گا۔ تو صرف اللہ نے انہی گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا جس پر گھر کی تعریف صادق آتی ہو کہ گھر کہتے کسے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، اور اللہ نے بنا دیا تم کو تمہارے گھروں کے اندر سکون کی جگہ، وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنا دیے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے، بیوتن ایسے خیمے، تستخفونہا جن کو تم ہلکا لے کر چلتے ہو، یوم ظعنکم سفر کرنے کی جگہ پر، سفر کرنے کے دن، ویوم اقامتکم اور رہنے کے دن۔ یعنی یہ بتائیں کہ اگر انسان سفر میں جائے، جو حضرات تبلیغی حضرات ہیں جو سفر کے اندر جائیں
اور وہاں پر جانے کے لیے آپ کو 10 دن کہیں رکنا ہو، اب 10 دن رکنے کے لیے آپ کو حکم ملے کہ بھائی آپ سیمنٹ کا گھر بنائیں، کتنے دن سیمنٹ کے گھر بنانے میں لگیں گے اور جاتے جاتے توڑنے کے اندر لگیں گے؟ تو اب اس کے مقابلے میں اللہ نے کیا سہولت دی کہ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے ایسے خیمے تم بنا سکتے ہو تستخفونہا، جن کو تم ہلکا سا اٹھا کر بستر بنا کر ادھر تم کر لیتے ہو۔ کب؟ یوم ظعنکم، جب تم سفر کے لیے، سفر کے دن، ویوم اقامتکم، اور جب تم ٹھہرتے ہو وہاں پر خیموں میں، اس کے لیے۔ ومن اصوافہا، اور بھیڑوں کے اونوں میں سے، واوبارہا، اور اونٹ کے بالوں میں سے، واشعارہا، اور جانوروں کے بالوں میں سے، اساساً سامان ہے، ومتاعا، اور رہنے کا ساز و سامان ہے، الی حین، ایک مدت تک اس لیے کہا کہ عموماً اس کی اگر یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو اس کی جگہ پر روئی استعمال ہوگی، اور روئی ظاہر جلدی گل بھی جاتی ہے، خراب بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی جگہ پر جانوروں کی کھالیں اور اس سے بننے والی کتنی ہی چیزیں جو دیر پا ہوتی ہیں، اس لیے قرآن نے فرمایا الی حین، ایک بڑی مدت تک تم اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ اور اس میں صرف یہ قید نہیں ہے کہ آپ انہی جانوروں کی کھال کو استعمال کر سکتے ہیں جو حلال ہے، کسی بھی جانور کی کھال استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی قید نہیں ہے کہ اس کو ذبح کیا گیا، ذبح ہو کیا ہو یا نہ کیا ہو، یا پڑے پڑے دن مردار ہو گیا ہو، اور اس کا کھانا جائز ہو، جیسے گائے بھینس وغیرہ، اونٹ وغیرہ، یا جن کا کھانا جائز نہیں ہے، سانپ کی کھال ہے، کھانا تو جائز نہیں ہے، ذبح ہو نہ ہو، اس کی کھال کو آپ نکالو، دباغت کا جو طریقہ ہے اس کو پاک و صاف کرو اور اس کو اپنے استعمال میں لے لو۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے، مما خلقا، اس میں سے جو اس نے بنائے، ظلالا، سائے، جیسے درختوں کا سایہ، بڑی بڑی عمارتوں کا سایہ، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنا دیے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر اکنانا، بڑی بڑی رکاوٹیں، پناہ کی جگہ، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنا دیے تمہارے لیے من الجبال، پہاڑوں میں، اکنانا، پناہ کی جگہ، وجعل لکم سرابیلا، اور بنا دیے تمہارے لیے سرابیلا، کرتے، جو اوپر شلوار کے اوپر پہننے والی چیز کے اوپر کرتے کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے عالم فاضل ہیں، فیصل آباد کے رہائشی ہیں، ان کے کپڑے کے مشہور برانڈ کا نام سرابیل ہے، یعنی کرتا۔ وجعل لکم سرابیلا، اور بنا دیے تمہارے لیے کرتے، تقیکم الحر، جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں، وسرابیلا، اور ایسے کرتے، تقیکم باسکم، جو تم کو بچاتے ہیں جب تمہاری جنگیں ہوں، گویا بلٹ پروف جیکٹ اور بڑی بڑی مضبوط زریں، اور آج کل کے زمانے کی بلٹ پروف جیکٹیں جو پہنتے ہیں جس سے گولی آر پار نہیں ہوتی، اللہ فرما رہے ہیں یہ خدا کی قدرت اور اس کی عطا کے مظاہر ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طریقے سے اللہ اپنی نعمتیں تام کرتا ہے تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم سر تسلیم خم کر دو اللہ کے سامنے۔ واللہ جعل لکم مما خلق، اللہ نے بنا دیے تم کو مما خلق، جو اس نے بنائے، ظلالا، سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنا دیے تمہارے لیے پہاڑوں میں سے پناہ کی جگہ، وجعل لکم سرابیلا، اور بنا دیے تمہارے لیے قمیص، تقیکم الحر، جو تم کو بچاتے ہیں گرمی سے۔ بھائی قمیص تو سردی سے بھی بچاتی ہے کہ گرمی سے بچاتی ہے؟ تو قرآن نے صرف گرمی کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ سردی کا تو پہلے تذکرہ کر چکا ہے نا، کہاں پر؟ والارض خلقها، سورۃ النحل کی بالکل ابتدا میں، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، والانعام خلقها لکم فیها دفء، تمہارے لیے اس میں سردی سے بچنے کا سامان ہے، سردی سے بچنے کے سامان کا وہاں تذکرہ کیا اور گرمی سے بچنے کے سامان کا یہاں تذکرہ کیا۔ حالانکہ کرتا جو ہے وہ سردی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، گرمی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اور بعد مفسرین نے فرمایا یہاں پر گرمی کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ قرآن مجید جن پر اترا ہے وہ عرب ہے، اور عرب کے اندر سردی کا رواج ہی نہیں ہے، سال کے تقریباً 12 میں سے 11 مہینے تو وہاں پر گرمی ہے، تو اس لیے چونکہ پہلے مخاطب عرب ہے تو گرمی کا تذکرہ کیا۔ وسرابیلا، اور ایسی قمیصیں بنائی، تقیکم باسکم، جو تمہارے لیے حفاظت کریں تمہاری جنگوں کے سامان میں،
کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں تام کرتا ہے علیکم تم پر، لعلکم تسلمون تاکہ تم سر تسلیم خم کر دو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر اب بھی یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ پریشان نہ ہوں، تسلی رکھیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر تو خالی پیغام کا پہنچانا ہے، آگے یہ مانتے یا نہیں مانتے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ پر تو واضح طور پر خالی پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں، یعنی جسے ہمارے زمانے میں کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، کہ بعض اوقات ایک بندہ ایک شخص کو جانتا ہے لیکن خامہ خام میں نظریں چرا لیتا ہے، نظریں چرا رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے یعرفون نعمت اللہ، یہ مت سمجھو کہ ان کو اللہ کے احسانات دکھتے نہیں ہیں، یہ سب جانتے ہیں اللہ کے احسانات۔ ثم ینکرون، پھر بھی ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر تو ناشکرے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر اب بھی وہ لوگ اعراض کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ پر تو واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کے احسانات کو پہچانتے ہیں۔ ثم ینکرون، پھر بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ آگے قیامت کا ذکر ہے مختصر سا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ، پھر اجازت نہیں دی جائے گی لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان کو جنہوں نے کفر کیا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کی معذرت قبول کی جائے گی، نہ ہی ان کی معذرت کرنا قبول ہوگا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، جس دن ہم اٹھائیں گے مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے اندر شہیداً، ایک گواہ۔ ثم لا یؤذن، پھر اجازت نہیں دی جائے گی للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، العذاب، عذاب کو، فلا يخفف عنہم، تو عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جو شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ کسی کو، شرکاءہم، اپنے شرکاء کو، قالوا، تو وہ کہنے لگیں گے ربنا، اے ہمارے رب، هؤلاء الذین اشرکنا، هؤلاء شرکاؤنا الذین، یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم آپ کے سوا دنیا میں پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اور ہوگا کیا کہ یہ جتنے شرکاء ہیں اللہ ان کے منہ میں زبان دیں گے، جتنے معبودان باطلہ ہیں اللہ ان کے منہ میں زبان دیں گے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ان کی بات کو انہی پر ڈال دیں گے۔ فَأَلْقَوْا، وہ ڈال دیں گے، إِلَيْهِمْ، انہی کافروں کی طرف، القول، انہی کی باتوں کو، اور ساتھ ہی کہیں گے إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ معبودان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے وہ انبیاء ہوں گے جو تھے تو اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، لیکن ان کی امتوں نے ان کو معبود مان لیا تھا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ اور تمام ایسے معبودان جو اللہ کے سوا ان کی قوموں نے جن کو خدا بنا لیا تھا، یہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا عبادت کرنے کا، اور صاف کہہ دیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا، اب دیکھیں گے کہ کچھ معاملہ حل تو ہو نہیں رہا، اب کیا کریں گے؟ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، ڈال دیں گے اللہ کی طرف اس دن صلح کا پیغام۔ اللہ کو کہیں گے اللہ کچھ دنیا کے اندر واپس بھیج دے بس تھوڑے سی دیر کے لیے، اور اللہ کی طرف صلح کا پیغام بھجوائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، چوک جائیں گی ان سے وہ باتیں جس کو وہ دنیا میں کھڑا کرتے تھے۔ لاؤ نا بھائی، دنیا کے اندر تم اتنی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اللہ کی طرف گڑھتے تھے، اللہ فرما رہے سب باتیں رول مل کر ختم ہو جائیں گی۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت کے اندر ایک گواہ۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان کو جنہوں نے کفر کیا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، العذاب، عذاب کو،
فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، تو نہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ہم ينظرون کے معنی کیا بتائیں، ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک ٹھہرایا، شرکاءہم اپنے شرکاء کو قیامت کے دن، قالوا کہیں گے، ربنا اے ہمارے پالنے والے، هؤلاء شرکاؤنا الذین، یہی ہیں وہ شریک، کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے آپ کے سوا، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ان کی طرف بات کو ڈالیں گے، انکم لکاذبون، کہ تم اپنی باتوں میں جھوٹے ہو۔ اب وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، یہ کافر اللہ کی طرف اس دن صلح کا پیغام ڈالیں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، ان سے چوک جائے گی، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جس کو دنیا کے اندر وہ گھڑا کرتے تھے، الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور خود تو کیا ہی کیا، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، ہم ان کا اضافہ کر دیں گے ایک سزا کے اوپر دوسری سزا کا، یعنی صرف ایک سزا نہیں دیں گے، ایک سزا کے اوپر دوسری سزا۔ کیوں؟ بما كانوا يفسدون، جو وہ فساد اور شرانگیزیاں اور دنگل دنیا کے اندر مچایا کرتے تھے۔ کون لوگ ہیں یہ سارے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے لوگوں کو، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کو ایک سزا کے اوپر بڑی سزا سے ان کو اضافہ کریں گے، بما كانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ دنیا میں فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت کے اندر، شہیداً گواہ، من انفسہم، ان میں سے ہی، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے نبی ہم آپ کو بطور گواہ ان لوگوں کے اوپر لے کر آئیں گے، یعنی ہر امت کے اندر ان کے نبی کو بطور گواہ اٹھائیں گے۔ ہاں بھائی نبی، آپ نے پیغام پہنچایا تھا اللہ کا، وَإِذْ قَالَ، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ انعام کے عیسیٰ ابن مریم، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے نا نا نا، سبحانک، کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا، میں ایسی کیسی بات کر سکتا ہوں، إِن كُنتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتَ، اگر میں خدا نہ خواستہ کرتا بھی تو آپ تو جانتے ہیں، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، جو کچھ میرے اندر ہے سب آپ کے علم میں ہے، آپ تو غیب کی خبر رکھتے ہیں، میں نے ان سے ہرگز نہ کہا تھا، ہاں الا ما امرتنی بھی، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ میرا اور تمہارا پالنے والا رب خداوند ہے، اس کی عبادت کرو، اور میں ان پر اس وقت تک گواہ تھا، اور جب آپ نے مجھے وفات دی تو آپ ان پر نگہبان ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ان پر گواہ ہیں۔ تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ ہر نبی سے پوچھیں گے، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ چونکہ میرے نبی ہے، میرے محبوب، اس امت کے پیغمبر آپ ہیں، نبی اور رسول آپ ہیں، تو اس امت کے اوپر ہم گواہ کو بطور آپ کو لے کر آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت کے اندر سے ایک گواہ، من انفسہم، ان میں سے ہی، وجینا بکا، اور ہم لے کر آئیں گے آپ کو، شہیداً بطور گواہ، علی ہؤلاء، ان لوگوں پر، ونزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نازل کر دی ہے آپ پر قرآن مجید، تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، وبشریٰ، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، اسلام مسلمانوں کے لیے، ونزلنا علیک الکتاب، اور اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کر دی، تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ ان اللہ یامر، بلا شبہ اللہ حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، انصاف کا، والاحسان، بھلائی کا، وایتاء ذی القربی، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کا، وینہا، اور روکتا ہے، عن الفحشاء، فحش کاموں سے، والمنکر، برے کاموں سے، والبغی، اور ظلم کرنے سے،
یعظکم لعلکم، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ آیت انتہائی جامع اور انتہائی معنی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے تقریباً 1300 سال سے یہ آیت جمعہ اور عیدین کے خطبے کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ آیت بڑی جامع معنی اور مفہومی آیت ہے۔ اس میں صرف ایک چیز کا نہیں، عدل کے اتنے بڑے پہلو ہیں، احسان، بھلائی کتنی بڑی برکتوں کا اور کتنی بڑی جامع معنی لفظ ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ ذی القربہ، قریب کے اندر تمہاری بیوی، والدین، پڑوسی، بچے، صلہ رحمی والے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، کتنی بڑی حقوق العباد کا مجموعہ اس کے اندر ہے۔ پھر آگے فحشا، وہ گناہ کہ جن کا غلط ہونا عام بندے کے نزدیک پتہ ہے کہ بھئی یہ گناہ غلط ہے۔ زنا پوری دنیا کا اصول اور قانون ہے کہ بھئی یہ زنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ جتنی امتیں اور شریعتیں آئی ہیں سب کے اندر زنا کرنے کو فعل شنیع قرار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک زنا کو فعل شنیع اور برا فعل قرار دیا گیا۔ ہاں، ایک مخصوص قسم کا گروہ ہے جسے ہم شیعہ اور رافضی کہتے ہیں، یہ ایسا گروہ ہے جو آج بھی زنا کو حلال سمجھتا ہے اور زنا کے اوپر لیبل لگاتا ہے کہ بھئی یہ زنا نہیں تو متع ہے۔ زنا کے اوپر لیبل متع کا ہے، جیسے شراب کے اوپر لیبل حلال کا لگا دے تو حلال ہو جائے گی، اسی طریقے سے زنا کے اوپر متع کا لیبل لگا کر اور اس کو من گھڑت طریقوں سے شامل کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ حلال ہے۔ باقی اس کے علاوہ پوری امت اور قوم کے نزدیک، امت مسلمہ سلفن و خلفن، قدیمن و حدیثن، پہلے اور آخر سب متفق ہیں کہ زنا شنیع فعل ہے اور منکر یہ وہ کام ہے جس کو شریعت کے اندر منع کیا گیا۔ والبغی، ظلم۔ اب ظلم کوئی چھوٹا معنی ہے، ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی ظلم، کسی بھی چیز کو رکھنے کی جگہ کچھ دیا آپ نے کہیں اور رکھ دیا، لغت کے اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے وہ ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اس کے علاوہ ظلم کی کتنی قسمیں؟ یہ ایسی آیت ہے کہ اس آیت کو کتنے لوگ پڑھنے کی وجہ سے اسلام لے آئے۔ مشہور صحابی حضرت اقسم سیفی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایمان کی کچھ حلاوت اور چنگاری زندہ ہو رہی تھی، تو مجھے پتہ لگا کہ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میں نے کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں پر جا کر بات کرتا ہوں کہ بھئی ان کا کیا پیغام ہے۔ تو میں چونکہ قبیلے کا سردار تھا تو میری قوم والوں نے کہا کہ نہ بھئی ایسا نہ کریں، آپ قبیلے کے سردار ہیں، آپ خود نہ جائیں۔ تو نہ ٹھیک ہے، کوئی 2 بندے مجھے دے دو، میں ان 2 بندوں کو بھیج دیتا ہوں۔ ان 2 بندوں کو نمائندہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے پوچھا کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو ان دونوں بندوں نے سوال کیا، من انت وما انت، آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ من انت وما انت، آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ تو یہ دونوں نمائندے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اور ما انت کے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، اور ساتھ ہی بیٹھے رہے اور آخر کے اندر یہ آیت سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ چونکہ نمائندے تھے، وہاں سے اٹھے واپسی آئے، حضرت اقسم نے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا ہوا آپ کا؟ تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ ہم نے جب یہ سوال پوچھا آپ کون ہیں، تو انہوں نے زیادہ اپنا نسب نامہ نہیں بتایا۔ عربوں کے اندر تو نسب نامہ گھوڑوں کا بھی ہوتا ہے کہ صرف ہم کو تو اپنے دادا پردادا کو اوپر کا نہیں پتا، عربوں کو تو گھوڑوں کے بھی پتا ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے اپنا نسب نامہ زیادہ نہیں بتایا، محمد ابن عبداللہ کہا، لیکن جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ لگا بڑے اعلیٰ خاندان سے ہیں اور بڑا بہترین نسب ہے ان کا۔ اور ما انت کے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور یہ آیت تلاوت کی اور یہ آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان آخر تک۔ یہ حضرت اقسم سیفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت سننے کے بعد میرے دل کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہو گئی، اور میں نے کہا ایسا نبی ہے اور ایسے اخلاق کی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، فوراً اسلام قبول کر لی۔ یہ آیت بڑی حلاوت اور بڑی میٹھی اور قرآن مجید کی بڑی جامع اور معنی آیت ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام تھوڑا تھوڑا میرے دل میں تھا، لیکن میں شرمی کی وجہ سے اسلام لاتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اسی اثنا میں میں نے دیکھا کہ آپ پر وحی کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے. پسینہ مبارک بہنا شروع ہو گیا، آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ آپ پر وحی آئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بس یہ آیت کا سننا تھا اور میں مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ. ولید ابن مغیرہ جو بہت بڑا کافر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی تو کہنے لگا واللہ انہا لحلاوہ، اللہ کی قسم اس آیت میں بڑی میٹھاہٹ ہے، بڑی مٹھاس ہے اس آیت کے اندر. اور جا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا واللہ ما هو کلام بشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو سارے اس کے ساتھی کہنے لگے لگتا ہے محمد نے بھی تجھ پر جادو کر دیا. بہت بڑی جامع اور معنی آیت ہے، یعنی اس کے اندر انتہائی قسم کے بہترین مضامین اور مفہوم اس ایک چھوٹی سی آیت میں جمع ہے. ان اللہ یأمر، بلا شبہ اللہ حکم دیتا ہے، بالعدل، انصاف کا. انصاف کا مطلب صرف وہ انصاف نہیں ہے جو خالی عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ حکومت کے اوپر چونکہ آپ وزیر اعظم ہیں تو انصاف کریں. میں اور آپ بھی تو اپنے گھر کے سرپرست ہیں نا بھائی، اور گھر کے سرپرست ہوئے یا نہ ہوں، 5 ساڑھے 5 6 فٹ کے جسم پر تو میری اپنی حکومت ہے. تو مجھے پتہ لگے کہ میں اپنے جسم پر کیسا عدل قائم کر رہا ہوں، اور مجھے یہ پتہ لگے کہ میں اپنے گھر کے اندر، گھر کی 4 دیواریں میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کس قسم کا عدل و انصاف کا معاملہ کر رہا ہوں. یہ بھی عدل کے اندر آتا ہے. اور عدل کا یہ بھی مفہوم نہیں ہے اپنے گھروں والوں کے ساتھ کے علاوہ باہر کی دنیا میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، جہاں پر آپ نوکری کرنے جاتے ہیں وہاں پر پورا وقت دینا، کاروبار میں جھوٹ نہیں کہنا، ترازو میں اونچ نیچ نہیں کرنا، چائنا کو جرمنی کو کوریا الٹے سیدھے لیبل لگا کر غلط چیز بول کر مت بیچنا. جی حضرت موبائل کا معاملہ ہے، موبائل کے اندر تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، موبائل کے اندر تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے. موبائل کا آپ کو ایک بندہ دکھا دے مجھے موبائل کا کام کرنے والا جو کہہ دے میں جھوٹ نہیں بولتا، بھئی اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ کام میں جھوٹ بولنا جائز ہے. اگر آپ کے کام کے اندر جھوٹ اتنا رائج ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ آپ کے لیے جھوٹ بولنا حلال ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. والاحسان، بھلائی کا، ہر مسلمان سے بھلائی، ہر مسلمان سے بھلائی، ہر مسلمان سے بھلائی. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا. ذی القربہ کا مطلب جو قریب ہے. سب سے قریب انسان کا کون ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، ماں کہاں سے قریب ہوتی ہے؟ بیوی. بیوی کو کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو. یہ میرا قمیض ہے، میرے جسم سے سب سے زیادہ قریب کیا ہے؟ یہ لباس. اس کو لباس سے تشبیہ دی، اور لباس اس لیے بھی تشبیہ دی کہ آپ کو کیا پتا میرے جسم میں ادھر پھوڑا نکلا ہوا ہے. بیوی کو اندر کی ساری رازوں کی خبر ہے، اس لیے فرمایا لباس. یہ بیوی سب سے قریب ہے انسان سے، تو جو سب سے قریبی سب سے بڑا حکم اس کا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے قریبی آپ کے والدین بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں. سب سے قریبی پڑوسی وہ جس کی دیوار ملتی ہے، اور دور کا پڑوسی وہ جو آپ کے محلے دار ہے. سب کے حقوق ادا کرنے کا حکم. وینہا، اور اللہ منع کرتا ہے، عن الفحشاء، فحش کاموں سے. فحش کام یعنی وہ فحش کام کہ جس کا فعل قبیح اور شنی ہونا پوری دنیا کے نزدیک عام سی بات ہے. والمنکر، اور ان کاموں سے جو نامعقول سے ہیں، یعنی شریعت نے ان کو روکا. والبغی، اور ظلم. ظلم بھی بہت بڑا مفہوم ہے. یعظکم، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو.